جو عرف عام میں کہا جاتا ہے آج دلہی پور کا 12 وفات ہے، آج رام نگر کا 12 وفات ہے، آج جلالی پورہ کا 12 وفات ہے، یہ قدر غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جشن عید میلاد النبی، اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، جب بھی بات ہو تو کہیے آج ہمارے یہاں جشن عید میلاد النبی کا پروگرام ہے۔ یہ جشن کا پروگرام ہے، خوشی کا پروگرام ہے، مسرت کا پروگرام ہے، فرحت انبساط و سرور کا پروگرام ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں تشریف لائے۔ ہزار تقریریں آپ لوگوں نے اسٹیجوں پر سنی ہوگی، یوٹیوب پر سنی ہوگی، موبائل کے ذریعہ سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کن حالات میں ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، والدین کون تھے، دادا کون تھے، چچا کون تھے، دودھ کس نے پلایا، پرورش کس نے کی۔ آج اس پروگرام میں جو کہ در حقیقت نعتیہ مشاعرہ ہے، اب تک پروگرام شروع ہو جانا چاہیے تھا باضابطہ مشاعرے کا، اسی لیے بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنا مضمون پورا کروں گا۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ میں نے قرآن مجید کی جیسے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے۔ یہ وہ عظیم بعثت کا مقصد ہے جو اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے انبیاء کرام بھی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ جب آئیں گے تو یہ انقلاب پیدا ہوگا۔ اپنے تصورات کو 4000 سال پیچھے لے جائیے، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو 4000 سال پیچھے حجاز کی سرزمین ہے جس کا نام مکہ ہے، بکہ ہے، ام القریٰ ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بسایا تھا۔ پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی کنواں نہیں تھا، کوئی چشمہ نہیں تھا، کوئی تالاب نہیں تھا، کوئی نہر نہیں تھی، کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی کھیت نہیں، پودوں کا وجود نہیں تھی، بے آب و گیا سرزمین تھی۔ لیکن وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا میرے خلیل اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی حاجر کو اس سرزمین پر بسا دو جہاں نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، کسی انسان کا وجود نہیں، کوئی پوسانے حال نہیں، کوئی حال چال پوچھنے والا نہیں، کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں۔ ایک خاتون حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی گود میں ننھا سا بچہ ہے، فرمایا جاتا ہے یہاں بسا دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار اور جانثار بندے تھے۔ عشق اور لو اور پیار کی باتیں اور پریم کی باتیں کرنے والے سب کہتے ہیں ہم خدا سے پیار کرنے والے ہیں۔ پیار کیا ہوتا ہے یہ حضرت خلیل علیہ السلام سے سیکھو۔ بے آب و گیا زمین، بیابان جنگل، حد نظر تک کسی انسان کا وجود نہیں، کھانے کے لیے ایک دانہ گلہ اگنے والا نہیں سرزمین پر، پینے کے لیے ایک قطرہ پانی کہیں سے ملنے والا نہیں ہے۔ حکم ہوتا ہے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ اسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چشمہ زمزم کو ظاہر فرمایا، اور یہی چشمہ زمزم ہے جو حضرت اسماعیل اور حضرت حاجر کی زندگی گزارنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میری عبادت کا مرکز بناؤ، یہاں میرا گھر بناؤ جو میری عبادت کے لیے خاص ہو، یہ توحید کا مرکز ہوگا، یہ معرفت کا دا ہوگا، یہ حکمت و دانش کی درسگاہ ہوگی، یہاں سے کائنات کو امن و سلامتی کا پیغام دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا تعالیٰ کہاں بنایا جائے تیرا گھر؟ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین کو بھیجتا ہے جاؤ بتلا دو کہ کہاں خانہ کعبہ کی دیواریں ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اپنا پر مارتے ہیں،
خانہ کعبہ کی وہ دیوار، وہ بنیاد ظاہر ہو جاتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر بنیاد رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ جب نیچی بنیاد تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے۔ دیوار کچھ اونچی ہو گئی، وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں بیٹا کوئی پتھر لے کر آؤ جس پر کھڑے ہو کر میں خانہ کعبہ کی اونچی دیوار رکھوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر آپ کے لفظ جگر حضرت اسماعیل ایک پتھر لے کر آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل اس درخت پر اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم پتھر پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو جیسے جیسے یہ دیوار اونچی چلی ہوتی ہے یہ پتھر اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار پوری کر چکے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں اسی پتھر پر کھڑے ہو کر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم نے جو خدمت تیرے دین کی ہے، تیرا گھر بنایا ہے، اس خدمت کو قبول فرما لے، تو بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم باپ بیٹے کو اپنا مسلم بنا کر رکھنا، ہمیشہ ہمارا سر تیرے حکموں کے سامنے جھکا رہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، ہم باپ اور بیٹے کو اپنا مسلم بنا کے رکھنا، اپنا اطاعت شیار بندہ بنا کر رکھنا، اپنا فرما بردار بنا کر رکھنا، اپنے سامنے اپنے تیرے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا ہوا رکھنے والا بندہ رکھنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھلا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر توجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، بلا شبہ تو بہت توجہ فرمانے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اسی پتھر پر کھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہتے چلے جا رہے ہیں۔ دعا کس کی ہے؟ اللہ کے خلیل کی دعا ہے۔ آمین کس کی ہے؟ اللہ کے ذبی کی آمین ہے۔ فرشتے دعائے ابراہیمی کو لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، باب اجابت واہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سلسلہ دعا چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید دعا فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ میری ایسی نسل پیدا فرما، میری اولاد میں ایسے افراد پیدا فرما جو تیرے مسلم بن کر رہے، تیرے فرما بردار بن کر رہے، تیرے جانثار بن کر رہے، تیرے حکم پر سر جھکانے والے بن کر رہے، اور میری نسل سے ایک عظیم پیغمبر مبعوث فرما جس کی شان یہ ہو کہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرتے رہے۔ تو بڑی حکمت والا ہے، بڑے عزت اقتدار والا۔ فرشتوں کی زبان سے تعمیر کے کلمات جاری ہیں، بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، مولا میری نسل سے، میری اولاد سے، میری ذریت سے عظیم رسول مبعوث فرما دینا جس کی شان ہو کر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، لوگوں کو صاف ستھرا بنا دے، لوگوں کی زندگی کو نکھار دے، لوگوں کی حیات کو سدھار دے، لوگوں کے اندر پاکیزگی کا جوہر باندھے۔ تو بہت حکمت والا ہے، بڑے عزت اقتدار والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ کی بعثت کی دعا کر رہے تھے، مصطفیٰ کے اسم گرامی اور مصطفیٰ کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنا ملائم کر دیا ہے کہ حضرت اسماعیل کے قدموں کا نشان پڑ گیا اس پر۔ آج حجاج کرام عمرہ کرنے والے جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حرم محترم کے کنارے جالیوں میں ایک پتھر ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے حج کرنے والے حج کرنے کے لیے آئے ہو تو مقام ابراہیم کے پاس نماز بھی ادا کر لینا، 2 رکعت نفل ادا کر لینا، تم طواف کرنا خانہ کعبہ کا، زیارت کرنا خانہ معلیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا، تمام مناسک حج کو ادا کرنا، لیکن جب سب سے طواف سے فارغ ہو جانا مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ وہی پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کی بعثت و ولادت کا تذکرہ کیا تھا، اور اس تذکرے کے فیض سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر پیدا فرما دی تھی کہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم کو اس نے اپنے سینے میں محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ تبارک اللہ۔ اس مقام ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا۔ ایک وہ مقام وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم، مکے میں اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں ہیں، ان روشن نشانیوں میں سے مقام ابراہیم بھی ہے، یعنی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم کا نشان قدم پڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی روشن نشانی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا اعجاز تھا، بلا شبہ ان کے قدموں کا اعجاز ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے قدموں کو یہ معجزہ ملا کیسے ملا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے علاقہ میں پیدا ہوئے تھے، ایک طویل زمانہ وہی گزارا ہے، بچپن وہی گزرا ہے، جوانی وہی گزری ہے، اعلان نبوت وہی فرمایا ہے، نمرود سے مکالمہ یہی کیا ہے، نہ جانے کتنے پتھروں سے گزرے ہوں گے مگر کسی پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان نہیں پڑا۔ وہاں سے چلے ہجرت کر کے تو مصر آئے، مصر میں نہ جانے کتنے پتھروں پر حضرت ابراہیم کا قدم پڑا مگر کسی پہ نشان قدم ابراہیم نہیں پڑا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم شام آئے، وہاں بھی نہ جانے کتنے زمانے تک رہے، کسی پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان نہیں پڑا۔ وہاں سے حجاز آئے، مکے کی سرزمین پر آئے، کسی قدم پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان نہیں پڑا، مگر جس پتھر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بعثت کے لیے دعا کی تھی، مصطفیٰ کی ولادت کے لیے دعا کی تھی، مصطفیٰ کی آمد کے لیے دعا کی تھی، تو یہ آمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا ہے، حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان پڑ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کا نام ہے مقام ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی اس میں بھی 3 باتیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، مولا میری اولاد میں ایک عظیم الشان رسول بھیج دینا جو لوگوں کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی ان کو صاف ستھرا بنا دے۔ 3 باتیں، تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، آیات الہی کی تلاوت، اور دوسری چیز ہے کتاب و حکمت کی تعلیم، اور تیسری چیز ہے لوگوں کو صاف ستھرا بنانا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر، تو ان کے پاس ان کی جانب انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج دیا جو ان کے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو پاک صاف بناتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی وہ خدا ہے جس نے امیین میں ایک عظیم الشان رسول بھیج دیا، اور ایسا رسول جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ بلا شبہ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تو 3 باتیں، پہلی بات یہ کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ نبی، دوسری بات یہ ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا وہ نبی، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا تزکیہ کرے گا وہ نبی۔
نبی آئے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا کہ ان کے پاس وہ رسول بھیج دیا جو انہی میں سے ہے، امیین کے پاس رسول بھیجا۔ اس کی شان یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ پھر یہی تین باتیں ہیں۔ اب تین باتیں کتنی اہم ہیں جس کے لیے محمد رسول اللہ اس عالم ارواح سے عالم انفاس میں تشریف لائے ہیں۔ حضور کی بعثت کا یہی تین مقصد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر دیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ صرف آیتوں کی تلاوت نہ ہو، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ بھی کرے۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے صاف ستھرا بنا دینا، گندگی ہے اس کو دور کر دینا، نجاست ہے اس کو زائل کر دینا، کثافت ہے اس کو ختم کر دینا، طہارت کے پیکر میں انسان کے وجود کو ڈھال دینا، یہ تزکیہ ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنا آخری کلام دنیا میں بھیجنا ہوا تو اس کے لیے حضور محمد رسول اللہ کا انتخاب ہوا۔ وہی خدا ہے جس نے توریت نازل کی ہے، وہی خدا ہے جس نے انجیل نازل کی ہے، وہی خدا ہے جس نے زبور نازل کی ہے، وہی خدا ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک صحیفے اور آیتیں اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اس نے سب سے آخر میں حضور محمد رسول اللہ پہ قرآن نازل کیا ہے۔ سب سے جامع کتاب، سب سے افضل کتاب، سب سے عظیم کتاب، سب سے مفید کتاب، سب سے نافع کتاب اور ہمیشہ رہنے والی کتاب۔ جتنی کتابیں اس سے پہلے آئی وہ خاص زمانے کے لیے تھی، خاص افراد کے لیے تھی، خاص قوموں کے لیے تھی۔ ابھی حضرت مولانا نے خطاب میں کہا رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ خاص زمانے کے لیے تھے، خاص نسل کے لیے تھے، خاص طبقے کے لیے تھے، خاص قبیلے کے لیے تھے، خاص بستی کے لیے تھے، خاص عہد کے لیے تھے، خاص زمانے کے لیے تھے۔ مگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کسی خاص زمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، متبع خاص افراد کے لیے نہیں آئے ہیں، متبع خاص علاقے کے لیے نہیں آئے ہیں، متبع خاص زمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، متبع خاص خاندان کے لیے نہیں آئے ہیں، متبع خاص طبقہ ارض کے لیے نہیں آئے ہیں، متبع ہم کے لیے آئے ہیں، کالے کے لیے بھی آئے ہیں، گورے کے لیے بھی آئے ہیں، عربی کے لیے بھی آئے ہیں، اجمی کے لیے بھی آئے ہیں، ہندوستانی کے لیے بھی آئے ہیں، عربستانی کے لیے بھی آئے ہیں، افریقی کے لیے بھی آئے ہیں، امریکی کے لیے بھی آئے ہیں۔ دنیا میں جتنے بسنے والے انسان ہیں سب کے رہبر بن کر آئے ہیں، سب کے ہادی بن کر آئے ہیں، سب کے رہنما بن کر آئے ہیں، سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، سب کے لیے ہم نے پیغامبر بن کر آئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمام عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور سے پہلے جتنی کتابیں آئیں وہ سب ایک زمانے کے لیے تھی، کچھ خاص افراد کے لیے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ آج بھی انجیل میں حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ ہے میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں آئے، سب کے لیے آئے، اور آپ کی کتاب بھی سب کے لیے آئی، کیونکہ وہ ساری کتابیں ایک خاص زمانے کے لیے تھی، ایک خاص ماحول کے لیے تھی، ایک خاص معاشرے کے لیے تھی، خاص افراد کے لیے تھی۔ اس لیے وہ زمانہ جب گزر گیا تو ان کے اندر تبدیلی بھی ہو گئی، مگر قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن ابد الآباد کے لیے ہے، قرآن صبح محشر تک کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ وہ قرآن ہے کہ باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ اس اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جو حمید ہے، جو عزیز ہے، بڑی اقتدار والا ہے اور ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ خدا فرماتا ہے اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، تاکید پر تاکید،
ایک تو یہ ان کا صیغہ، اس کے بعد جمع کا صیغہ انا، انی نہیں انا، پھر اس کے بعد نحنو، پھر نزلنا، پھر جمع کا صیغہ جمع متکلم کا، یعنی 4 تاکیدوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس صحیفہ ہدایت کو ہم نے، ہاں ہمیں نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ نبی جانتے نہیں تھے، نبی لکھنا نہیں جانتے تھے، نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے، صحابہ نے جیسے چاہا لکھ دیا، غلطیاں ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اعتقادی غلطی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، فرشتوں کے ذریعہ اس کی حفاظت ہوئی۔ خدا کی قسم، لوح محفوظ پہ جیسا قرآن مجید لکھا گیا ہے، اسی طرح لوح محفوظ کی بالکل ترتیب کے مطابق اور کتابت کے مطابق آج تمام دنیا میں وہی قرآن مجید محفوظ ہے، نہ کوئی غلطی لکھنے میں ہوئی ہے، نہ کوئی غلطی لکھوانے میں ہوئی ہے۔ گرامر غلط ہو سکتا ہے، قاعدہ غلط ہو سکتا ہے، لغت غلط ہو سکتا ہے، زبان غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے لکھوانا چاہا، زبر زبر اسی طرح ہے، زیر زیر اسی طرح ہے، نقطہ نقطہ اسی طرح ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، ہاں ہمیں نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اور 1400 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا تھا جیسے آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ توریت کے ماننے والوں سے آپ کہیے توریت پہ ہمارا ایمان ہے، حضرت موسیٰ کو ہم نبی مانتے ہیں، اور کوئی شخص اگر حضرت موسیٰ کو نبی نہ مانے تو مسلمان نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ رسول قلب کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ ہمیں پسند کون ہوگا؟ ہم تو ایک ایک نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نبی کو بھی کوئی نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا۔ حضرت آدم پر ہمارا ایمان، حضرت شیش پر ہمارا ایمان، حضرت ادریس پر ہمارا ایمان، حضرت نوح پر ہمارا ایمان، حضرت ابراہیم پر ہمارا ایمان، حضرت اسماعیل پر ہمارا ایمان، حضرت اسحاق پر ہمارا ایمان، حضرت یعقوب پر ہمارا ایمان، حضرت یوسف پر ہمارا ایمان، حضرت لوط پر ہمارا ایمان، حضرت ہود پر ہمارا ایمان، حضرت شعیب پر ہمارا ایمان، حضرت داؤد پر ہمارا ایمان، حضرت سلیمان پر ہمارا ایمان، حضرت زکریا پر ہمارا ایمان، حضرت یحییٰ پر ہمارا ایمان، حضرت موسیٰ پر ہمارا ایمان، حضرت شعیب پر ہمارا ایمان، حضرت ہارون پر ہمارا ایمان، حضرت موسیٰ پر ہمارا ایمان، حضرت عیسیٰ پہ ہمارا ایمان، محمد رسول اللہ پہ ہمارا ایمان۔ سبحان اللہ، ایک ایک نبی پر ہمارا ایمان۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے فرشتوں کے، اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تو جس طرح ہر نبی کو ہم مانتے ہیں، اسی طرح ہر نبی کی کتاب کو بھی ہم مانتے ہیں۔ توریت پر ہمارا ایمان، زبور پر ہمارا ایمان، انجیل پر ہمارا ایمان، صحف عیسیٰ پر ہمارا ایمان، صحف موسیٰ پہ ہمارا ایمان، صحف نوح پہ ہمارا ایمان، صحف ابراہیم پر ہمارا ایمان۔ ایک ایک صحیفے پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر ہمارا ایمان، مگر جو نازل کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آج جو توریت ہے، آج جو انجیل ہے، آج جو زبور ہے، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر توریت کے ماننے والے اس زمانے میں بھی ہمارے پاس اصلی توریت لے کر آئیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، تو ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، اور جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح ایمان ہے۔ اے انجیل کے ماننے والوں، اگر ہے تمہارے پاس وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو لے کر آؤ، تم سے زیادہ ایمان لانے والے ہم ہیں۔ اے حضرت داؤد کے ماننے والوں، اگر زبور جیسے حضرت داؤد پہ نازل ہوئی تھی تمہارے پاس ہے تو لے کر آؤ، ہم تم سے زیادہ ایمان لانے والے ہیں۔ ہمارے قرآن نے یہی سکھایا ہے، ہمارے مصطفیٰ نے یہی بتلایا ہے۔ ہمارا سینہ تو اتنا کشادہ ہے، ہر نبی کے لیے ہمارے دل میں گنجائش ہے، مگر نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے امام، پیغمبروں کے پیغمبر آقا و مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان۔
تو قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیشہ کے لیے رہنما ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کو جب نازل کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے کتنی آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اور جب وہ پڑھتے ہیں اپنی خوشحالی کے ساتھ تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے باغ میں کلیاں چٹک رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آسمان پہ تارے گنگنا رہے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آبشار ترنم ریزیاں کر رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زبانیں روح الامین رب اللسانی کر رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی رحمتوں کے جھونکے چل رہے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ باد بہاری گنگنا رہی ہے. دلوں پہ نور اترتا چلا جاتا ہے. مگر یہ قرآن آسانی کے ساتھ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ لیتے ہیں اور حافظ قرآن اپنے سینے میں پورے قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے. پتہ معلوم ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے. قرآن فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ پہاڑ، یہ بھاری بھرکم پہاڑ، یہ قوتوں و طاقتوں والے پہاڑ، یہ سخت سنگنی چٹانوں والے پہاڑ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے. قرآن کے جلال سے یہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے. قرآن کے اندر وہ طاقت نہیں تھی. قرآن یہ پہاڑوں کے اندر وہ طاقت نہیں تھی. پہاڑوں کے اندر وہ صلابت نہیں تھی کہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا. مگر محمد رسول اللہ کا صدقہ دیکھو، وہ ان کی امت کا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. قرآن کی عظمت ایک نوعیت سے اور غور فرماتے چلیں. قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی اس کے حافظ وہ انبیاء کرام ہوتے تھے جن پر یہ کتابیں نازل ہوتی تھی. ان کی امت کے افراد نہیں ہوتے تھے. توریت شریف نازل ہوئی تو اس کے حافظ حضرت موسیٰ علیہ السلام. زبور نازل ہوئی تو اس کے حافظ حضرت داؤد علیہ السلام. انجیل نازل ہوئی تو اس کے حافظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مگر محمد رسول اللہ کا کیسا صدقہ ہے کہ صرف رسول نے یاد نہیں کیا، رسول اللہ نے اپنے کرم کا دریا بہا دیا. اب جس علاقے میں چلے جائیے کچھ حفاظ قرآن نظر آ جائیں گے. یہ نبی کے رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ جہاں جائیے وہاں قرآن کا جلوہ نظر آتا ہے. کوئی سورہ طٰہٰ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ کوثر پڑھ رہا ہے. ہر طرف قرآن کے ساغر چھلکتے جا رہے ہیں اور کبھی اور تشنہ روحیں سیراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ قرآن نازل ہوا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا. جب قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، اس لیے کہ آپ کی آمد کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا. ابھی ہمارے حفاظ کرام تھے، بڑی اچھی تلاوت کر گئے ماشاءاللہ، جیسے روح وجد کر رہی تھی. جب سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے شہپر جبریل تھم گیا ہے اور ان کے سنسناہٹ کی آوازوں میں ہر طرف نغمگی کی لہریں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ رحمت کے جھونکے چل رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ جنت رضوان کے سارے پھولوں کا عطر کشید کر کے فضائے خاکی میں محلول کر دیا گیا ہے. یہ قرآن کا فیض تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی پورا ہو گیا؟ تلاوت کر دی، لوگوں نے سن لیا، لکھنے والوں نے لکھ لیا، یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا، تبلیغ کرنے والوں نے دوستوں تک پہنچا دیا، نشر اشاعت ہوتی چلی گئی، گھر گھر میں قرآن پہنچ گیا، کیا کافی ہو گیا؟ نہیں، نبی کی بعثت کا مقصد ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. یعلمهم الکتاب والحکمہ،
دوسرا مقصد یہ ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دی جائے۔ ایک ہوتا ہے تلاوت کرنا جو حفاظ قرآن کرتے ہیں، یہ ہمارے حفاظ کرام بڑے قابل قدر ہیں، معمولی مت سمجھنا ان کو، معمولی حافظ جی کہہ کے معمولی مت سمجھ لینا۔ آپ کے گھر میں ایک پیٹی میں قرآن شریف رکھا ہے، قرآن شریف جزدان میں ہے، جزدان کس کا ہے؟ کپڑے کا ہے۔ آپ کے گھر ساڑی تیار ہوئی، کپڑا تیار ہوا، تھوڑا سا کپڑا گھر کے سوٹ میں لگ گیا، تھوڑا سا کپڑا کاٹ کے گھر کی ماں بہنوں نے قرآن مجید کا جزدان تیار کر دیا۔ جو سوٹ بنا تھا وہ پھٹ گیا تو کہیں بھی پھینک دیا گیا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مگر جو قرآن کا جزدان بن گیا، چاہے وہ پھٹا ہو یا پرانا ہو یا خستہ ہو، رہنے تو چوما جاتا ہے۔ ارے قرآن تو بعد میں چوما جاتا ہے، جب پیٹی سے نکالا جاتا ہے تو پہلے جزدان کو چوما جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جزدان ہے جس نے قرآن کو چوم لیا ہے، قرآن کو اپنے دامن میں لے لیا ہے۔ تو جب ایک کپڑا قرآن کو دامن میں لے لے تو اس کی یہ عظمت ہوتی ہے کہ اسے چوما جاتا ہے۔ تو جو حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن کو لے لے، اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے، کتنی تعظیم ہونا چاہیے۔ یہ حافظ قرآن ہے جس نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو لے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کی بعثت کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی تلاوت الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے۔ تلاوت الگ چیز ہے، حفاظ کرام جو کرتے ہیں وہ تلاوت، اور علماء کرام جو سکھاتے ہیں وہ تعلیم ہے۔ کتاب کی تعلیم یعنی یہ بھی معلوم کرنا کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ ہم نے پڑھ لیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ثواب مل گیا۔ ہم نے پڑھ لیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، 3 بار پڑھ لیا، یہ قرآن کا ثواب مل گیا۔ ثواب تو مل گیا، مگر اللہ کا یہ پیغام ہے، اس کا میسج ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی ہدایتیں ہیں۔ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب تلاوت کے ساتھ تعلیم ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو تعلیم بھی دے، کتاب کی بھی تعلیم دے، حکمت کی بھی تعلیم دے، یعنی یہ بھی بتلائے کہ اس کتاب میں کیا ہے، اور قرآن کی آیتوں میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، جو اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، جو قواعد پوشیدہ ہیں، جو نکات علمی پوشیدہ ہے، جو روحانی لطائف پوشیدہ ہے، اس کو بھی واردات ہو کے دنیا کے سامنے بیان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کی عظمت دیکھو، وہ امی ہے، بڑا برننگ پوائنٹ بن چکا ہے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا اس وقت امیت۔ نبی نے پڑھا نہیں تھا، ہاں نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا، مگر کسی انسان سے نہیں پڑھا تھا، کسی مخلوق سے نہیں پڑھا تھا، کسی فرشتے نے نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا، کسی انسان سے نہیں پڑھا تھا، کسی مخلوق سے نہیں پڑھا تھا، کسی فرشتے سے نہیں پڑھا تھا، بس خدا سے پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ پڑھانے والا استاد ہوتا ہے، پڑھنے والا شاگرد ہوتا ہے، اور کتنا ہی بڑا شاگرد ہو جائے، پڑھ پڑھ کر علامہ ہو جائے، فاضل جلیل ہو جائے، مفتی ہو جائے، قاضی ہو جائے، مگر کسی سے الف با بھی پڑھائے تو اس کا شاگرد ہی رہے گا، اس کے سامنے زانو تلمس طے کرنا پڑے گا۔ خدا کی غیرت الوہیت نے گوارا نہیں کیا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے، یہ نبیوں کا امام ہے، یہ تمام کائنات کا طارق اعظم ہے، مدرس اکبر ہے، یہ کسی انسان سے پڑھے۔ خدا کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا، خدا نے خود پڑھا دیا، خدا نے خود پڑھا دیا۔ کبھی آیتیں نازل کر کے پڑھایا ہے، کبھی اپنا جلوہ اٹھا کر دکھلایا ہے، کبھی معراج میں بلا کر پڑھا دیا ہے، اور ایسا پڑھا دیا ہے کہ نہ اگلوں نے ایسا پڑھا، نہ پچھلوں نے ایسا پڑھا، نہ کسی نبی نے اتنا پڑھا، نہ کسی رسول نے اتنا پڑھا، نہ کسی پڑھنے والے نے ایسا پڑھا، نہ کسی فرشتے نے ایسا پڑھا، اور کسی قدوسی نے پڑھا، بلکہ علوم اولین و آخرین کو جمع کر دیا جائے تو سارے علوم جمع ہو کر مصطفیٰ کے علم کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے کہ کسی بحر ذخار کے سامنے کوئی نہر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ امی ہے، مگر امی کیسے؟ کائنات سے نہیں پڑھا ہے، کائنات کو پڑھانے والے ہیں۔
اگر نبی پڑھے نہ ہوتے تو ان کا مقصد یہ نہیں بدلا جاتا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پڑھائے. کس کو نہیں پڑھایا؟ سب کو پڑھایا، اور ایسا پڑھایا کہ ایسا پڑھنے والے بھی نہیں ملیں گے، ایسے شاگرد بھی نہیں ملیں گے. ارے جب نبی سے پڑھنے والوں کا حال یہ ہے تو کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں سلونی ما شئتم، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، جو چاہے سوال کر لو. علی کھڑا ہے تمہاری باتوں کا جواب دینے کے لیے. جس کے پڑھنے والے شاگرد کا یہ حال ہے تو استاد کا کیا عالم ہوگا، اس کا ہوگا. قرآن فرماتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، اے نبی اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا ہے، اس کا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. ماں عمومیت کے لیے آتا ہے، جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا، سب سکھا دیا، سب سکھا دیا. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم علم دیا تھا، اسی علم کی بنا پر آپ کو منصب خلافت پہ فائز کیا گیا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء کا علم دے دیا، اسماء کا علم دے دیا. فرشتوں سے کہا اے فرشتوں ان چیزوں کے نام بتلاؤ، اگر سچے ہو تو نام بتلاؤ. انہوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے سکھایا ہے. فرشتے نہیں بتلا سکے. آدم تم بتلاؤ یہ کیا ہے؟ مولا یہ آسمان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تارا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چاند ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سورج ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سدرا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ درخت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فضا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خلا ہے. خدا پوچھتا جا رہا ہے، مصطفیٰ ایک ایک کا نام بتلاتے چلے جا رہے ہیں. فرمایا گیا علم میں نے اسے دیا ہے، لہذا خلافت کا مستحق بھی یہی ہے، خلافت کا حقدار بھی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کا علم دے دیا، تمام اسماء کا ایک ایک چیز کا نام بتلا دیا، مگر ایک ایک چیز کی حقیقت، ایک ایک چیز کی ماہیت وہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو نبی کا ایک خاص مقصد کیا ہے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. صحابہ کرام کو آپ نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی. تو تلاوت قرآن کا منصب حفاظ کرام سے ادا ہوتا ہے کہ پاس جا کے قرآن سیکھ لیجئے، اور علماء کے پاس آئیے کتاب و حکمت کے علم کے لیے. وہ بتلائیں گے قل هو اللہ کا مطلب کیا ہے، حمیم کا مطلب کیا ہے، طٰہٰ کا مطلب کیا ہے، یاسین کا مطلب کیا ہے، الف لام میم کا مطلب کیا ہے. اور اگر نہیں مطلب ہے یہ حروف مقطعات میں ہے تو اس میں جو نکات ہیں، جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، جو غوامض ہیں، جو نکات ہیں، اس کو بتاتے چلے جائیں گے. یعنی محکمات کا تو علم عطا فرما دیں گے، متشابہات کے بارے میں بتلائیں گے. اللہ و رسول علم. تو علماء کا یہ کام ہے تعلیم کتاب و حکمت. تو صرف قرآن پڑھنے پر اکتفا مت کیجئے. آج مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ لیا ثواب کی غرض سے. اب کب بھی پڑھتے ہیں ابا کا انتقال ہو جائے، اماں کا انتقال ہو جائے، تیجا میں پڑھ لیا، 40واں میں پڑھ لیا، برسی میں پڑھ لیا، الحمدللہ ماشاءاللہ رکھ لیا، بہت ہوا تو رمضان شریف. ارے یہ کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن میں ہے کیا؟ آج فخر کے ساتھ آپ کہتے ہیں، اور ہر مسلمان کو دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا سب سے بڑا پیغام ہمارے پاس موجود ہے. مگر سوچو ایک غیر مسلم آپ سے سوال کرے کہ بتلائیے آپ کے قرآن میں کیا ہے، آپ کیا بتلائیں گے؟ آپ کو خود نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا مکتوب ہے، اللہ نے اپنا پیغام آپ کو دیا ہے. یہ صحیفہ نام ہدایت ہے. اگر ایک بھائی ہندوستان میں رہ جائے، ایک پاکستان میں رہ جائے، کئی سال کے بعد پاکستان کا بھائی یہ خط بھیجتا ہے ہندوستانی بھائی کے پاس، تو اس کا فرض کیا بنتا ہے؟ بس یہی کہ اس خط کو لے، خوب آنکھوں سے لگائے اور چومے اور چاٹے، سائنے پر رکھے، اس کے بعد بہت اونچائی پر لگا کے رکھ دے، کام ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کیا ضرورت اس کو ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. پڑھے گا تب معلوم ہوگا. ہم نے کب قرآن کو پڑھا ہے؟ ہم تو عبادت خانے کر لیتے ہیں، ثواب کی غرض سے پڑھ لیا، مگر ہے کیا اس کے اندر؟ کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی.
اسی لیے میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں ہندوستان میں صاف کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. ہر آدمی کم سے کم زندگی میں ایک بار پورے قرآن کا ترجمہ پڑھے تو معلوم ہوا کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور کیا مطالبہ اللہ کا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے. تلاوت کے لیے تو آئے تھے, ہم تلاوت کر لیتے, کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب قرآن کا ترجمہ آپ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر پڑھیں گے. دیکھیے یہ جشن رحمت اللہ العالمین کے مقاصد میں بیان کر رہا ہوں. یہ جھنڈیاں لگا لی, یہ اسٹیج لگا لیے, یہ بلب لگا لیا, یہ بھیڑ باڑ اکٹھا کر لی, یہ نعتیں پڑھ لی, تقریریں ہو گئی اور عمل نہ ہوا تو سب بیکار ہے, کچھ کام دینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ رسم و رواج ہم سے مطالبہ نہیں کرتا, ہمارے دل کو چاہتا ہے کہ دل ہمارا بندے کا کیسا ہے. یہ باہر آرائشیں رہے نہ رہے, ہمارے دل کے اندر آرائش ہونی چاہیے. خدا یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر تقویٰ کے حکم میں جل رہے ہیں کہ نہیں, تمہاری روح کے اندر پاکیزگی ہے کہ نہیں ہے, تمہارے ذہن کے اندر روشنی ہے کہ نہیں ہے, صفائی تمہارے وجود کے اندر ہے کہ نہیں ہے, تمہاری زندگی کے اندر نکھار ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ باہر کی چیزوں کو نہیں دیکھتا, اللہ اندر کی چیزوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسامکم بل ينظر الى قلوبکم التي في صدورکم. اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے اس دل کو دیکھتا ہے جو سینوں کے اندر دھڑک رہے ہیں. تمہارا دل کیسا ہے, تمہارا دل کیسا ہے. تو اللہ کے نبی کے دو مقاصد بعثت کے, ایک تو یہ کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں, اور آپ کے آنے اور آپ کی آمد کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں, اور تیسرا مقصد کیا ہے, تزکیہ. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف کرنا, صاف ستھرا کرنا, تمام غلاظت, تمام نجاست, تمام کثافت, تمام گندگی کو دور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مقصد تھا. یہ باہر کی گندگی نہیں, اندر کی گندگی, اندر کی گندگی کو دور کرنا ہے. سب سے بڑی گندگی کیا ہوتی ہے, عقیدے کی گندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی عبادت کرنے والا پورے ملک عرب میں کوئی نہیں تھا جو سچی عبادت کر سکے. خانہ کعبہ جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی اور مرکز توحید بنایا تھا, 360 بت وہاں رکھے ہوئے تھے. اس سے زیادہ خانہ کعبہ کی حرمتوں کو پامال کیا جا سکتا ہے. ایسے عالم میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے عقیدے کو سنوارا ہے, آپ نے اعمال کو سنوارا ہے, آپ نے ایمان کو سنوارا ہے, آپ نے چال چلن کو سنوارا ہے, آپ نے کردار کو سنوارا ہے. ہر قسم کی پاکیزگی پیدا کرنا محمد رسول اللہ کی آمد کا عظیم مقصد تھا. اس عظیم مقصد کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھنا پڑے گا. ہمارا عقیدہ بہت درست ہونا چاہیے. اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا, اوہام, خرافات, توہمات, طرح طرح کے اندیشے, اندھ وشواس. کیا آج مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہو گئی ہیں؟ وہ برے خیالات آج مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گئے ہیں. اندھ وشواس. وہ زمانہ تھا لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے, لوگ فال نکلوایا کرتے تھے. آج مسلمان نہیں کر رہے. آج باباؤں کے پاس جانے والے, ملاؤں کے پاس جانے والے, جھاڑ پھونک اوجھاؤں کرنے کے پاس جا کے جھاڑ پھونک کرانے والے کم ہیں. لوگ جا کر کاہنوں کے پاس پوچھتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے, حقیقت کیا ہے, وہ بتلاتے تو اس پر ایمان رکھتے تھے. کہ آج ہمارے یہاں گھروں میں نہیں ہو رہا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. جنریٹر ہے نا. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بعيدك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وجماله ونواله وفضله وكماله وجاهه وجلاله وعلى نبي ذرياته وأمثاله وسلم عليه وعليه بعدد قدرات البحار وبعدد أوراق الأشجار وبعدد أنفاس الخلائق وبعدد كل معلوم له كل مرء في سعة اللهم صل على भाई चालीस कम हो गए दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। अब मैं ये बता रहा था कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जो तीसरा मकसद है वो तज़किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अकीदा दुरुस्त होनी चाहिए, अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का झोल ना होने पाए। अल्लाह जानता है कि क्या होने वाला है, मुल्ला नहीं जानता, पीर बाबा नहीं जानते। ये तासुर रखना कि हमारे पीर साहब जानते हैं, फला मौलाना साहब जानते हैं, झूठा तासुर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरगाही भी हूँ, दरसगाही भी हूँ, खानकाही भी हूँ। पुश्तों से मेरी यहाँ खानकाही सिलसिला है। वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली का बेटा हूँ। सारी चीजों का मैं कायल हूँ, मगर ये भी जानता हूँ कि आलिम गैब अल्लाह है। पीर के बारे में ये ख्याल करना कि बाबा जानते हैं, गलत है। एक बार मेरे पीर भाई साहब आए, इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। कहा कि नसीर भाई, बाबा कौसर बाबा सब जानते हैं, हम घर से जो सोच कर चलते हैं बाबा जानते हैं। हम उन्होंने कहा कि हम घर से जो सोच कर चलते हैं, जिस इरादे से, हमारे पीर साहब कौसर बाबा जानते हैं। मैंने कहा कि आप गलत कहते हैं। हाँ, तो ये होता है ना कि किसी के अब्बा की तारीफ हो जाए, किसी के पीर की तारीफ हो जाए तो फूले नहीं समाता, अरे वो शर्ट का बटन टूटने लगते हैं। लेकिन हम लोगों को जो सिखाया गया गलत, शरीयत के खिलाफ, तरीक़त के खिलाफ, हकीकत के खिलाफ, मारिफत के खिलाफ कोई कहेगा तो गलत है, चाहे मेरे अब्बा की तारीफ में कोई कहे। मैंने कहा गलत आप कहते हैं। तो उन्होंने एक वाकया बयान किया, कहा कि एक बार मैं ये सोचकर चला था, आया हूं तो बाबा ने फौरन वही बात कही। हमने कहा कि ये आप बात सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, आप सच्चे हैं, मगर उससे ये नतीजा निकाले कि बाबा सब जानते हैं, ये गलत है। कभी कभी अल्लाह ताला अपने वलियों के दिल पर इल्हाम कुछ चीजों को कर देता है, वो बतला देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज का इल्म होता है। अगर किसी वली पर हर चीज का इल्हाम होने लगे ना तो उसका सीना फट जाए, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान है, उसके अलावा किसी की शान नहीं है मखलूक में। तो इस तरह के अवहाम और खुराफात नहीं होने चाहिए। आज तो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में पीर साहब बैठे हुए हैं। 50 रुपये वाला पानी, 100 रुपये वाला पानी, 50 रुपये वाली तबीज, 100 रुपये वाली तबीज। मोहल्ले के सारे लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल आवारा लड़का रहा है, बचपन से जवानी तक नहायत फतूर वाली जिंदगी रही है, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, लेकिन लट बना के बड़ी बड़ी बैठ गया बाबा बन के। तो जो लोग शिकायत करते थे वही उसके पास तबीज लिखवाने के लिए जा रहे हैं। कहाँ हो गया है हमारा अकीदा? अपने अमाल को पाक कीजिए, अपने अकीदे को पाक कीजिए, अपनी जिंदगी को पाक बनाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का एक अजीम मकसद था तज़किया करना, पाक साफ करना। अपने अकीदे को संभालिए, ईमान खतरे में पड़ जाएगा। ये सब पीर जो है आपके ईमान को खतरे में डाल देंगे।
آپ تو ایک مزاج بن گیا ہے نا، فلاں کا مرید ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پیر صاحب کو اپنے جنتی جہنمی ہونے کا پتہ نہیں ہے، وہ آپ کو کیا لے کر جائیں گے؟ آج تو دوپٹے پر دوپٹے پھیلا کر لوگوں کو مرید کیا جاتا ہے. بس مرید ہو جاؤ ان کے جنت میں چلے جاؤ گے، جنت ہو. ارے وہ صحابہ کرام تھے، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے نبی کا سچا صحابی ہو جائے. بعد میں کوئی آدمی کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے اس صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، مگر صحابی رسول ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ہیں، زمین سے تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کاش میں انسان نہ ہوتا، یہ تنکا ہوتا تاکہ قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لیا جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑی اٹھا کر کہتے ہیں کاش میں لکڑی ہوتا، کاش میں جانور ہوتا، قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا. وہ صحابہ تھے، نبی کی صحبت میں رہنے والے، نبی کی دستبوسی کرنے والے، نبی سے مصافحہ کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وقوفہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، نبی سے قرآن سننے والے، نبی کے رضا میں نماز پڑھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے والے، بار بار نبی کی زیارت کرنے والے. مگر وہ کانپتے تھے کہ نہ جانے ہمارا انجام کیا ہوگا. آج جنت بانٹی جا رہی ہے، فلاں کے مرید ہو جاؤ جنت میں. جنت اتنی آسان ہے کیا کہ دامن پکڑ لیا کہ جنت میں؟ جنت اعمال سے ملتی ہے، جنت صرف نسبت سے نہیں ملتی ہے. دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو. میں پیری مریدی والا آدمی ہوں، پھر بھی جو غلط ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، کہا دیا جا رہا ہے کہ فلاں سے مرید ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے. غلط ہے، غلط ہے، 1000 بار کہتا ہوں غلط ہے. اپنے اندر سدھار پیدا کیجیے. نبی کی آمد کا مقصد تھا تزکیہ کرنا، پاک صاف بنانا. عقیدے کو پاک صاف بنائیے، اعمال کو پاک صاف بنائیے، اپنی نگاہ کو پاک صاف بنائیے، اپنے ہاتھ کو پاک صاف بنائیے، اپنی زبان کو پاک بنائیے، اپنی سماعت کو پاک بنائیے، اپنے قدم کو پاک بنائیے، اپنی شرمگاہ کو پاک بنائیے، اپنے شکم کو پاک بنائیے، اپنی کمائی کو پاک بنائیے، اپنے رزق کو پاک بنائیے، اپنی غذا کو پاک بنائیے. پھر دیکھیے کہ زندگی میں کیسا کمال پیدا ہو جاتا ہے. آج کیا ہے؟ ایک مزاج بن گیا ہے پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال سے آئے یا حرام سے آئے. جوا کھیل کر آئے، سٹا لگا کر آئے، لاٹھی کے ذریعے آئے، دوسروں کا مال غبن کر کے آئے، جیسے بھی آئے ہمارے پاس مال آنا چاہیے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. مسلمان وہ ہے کہ بھوکا مر جائے تو مر جائے، مگر حرام کا ایک لقمہ شکم میں نہیں جانا چاہیے. غریبی کوئی بری چیز نہیں ہے، حرام کھانا برا ہے. ہمارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا عالم تھا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی بیمار ہیں، بالا خانے پہ تشریف فرما ہے. حضرت عمر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کا فاتح عرب و عجم ہے، مالک کونین ہیں، شہنشاہ عالم ہیں. ان کے کمرے کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کھوٹی میں ایک مشیزہ لٹکا ہوا ہے جس میں تھوڑا سا پانی ہے، کنارے چھوٹی سی پوٹلی رکھی ہوئی جس میں جو رکھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں. آپ کے پیٹھ پر چادر بھی نہیں ہے، چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے اس کے داغ حضرت سرور کائنات کی پشت پر پڑ جاتے ہیں. حضرت عمر رونے لگتے ہیں. حضور فرماتے ہیں عمر رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ عرب و عجم کے بادشاہ ہیں، وہ قیصر و کسریٰ ہیں، کافر ہونے کے بعد اس قدر عیش و آرام میں ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس قدر پریشانی میں ہیں. اللہ کے نبی مسکرا کے جواب دیتے ہیں اے عمر کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ وہ دنیا کی لذتیں لوٹے، آخرت کی نعمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو شکم اپنے پیٹ پر باندھتے، دو پتھر اپنے شکم پر باندھا کرتے تھے. اگر غریبی بری ہوتی تو اللہ کے نبی غریبی تو کبھی گلے سے نہ لگاتے. حضور دعا کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین. یا اللہ مجھے مسکین رہنے کے عالم میں زندگی عطا فرما، مسکین ہونے کے عالم میں دنیا سے اٹھا لے
اور قیامت کے دن مسکینوں کے میرے ساتھ حشر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد اگر تم چاہو تو مکے کی اس پہاڑ کو تمہارے لیے سونے کا بنا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں مولا، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا عطا فرما دے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں ایک دن کھاتا رہوں۔ اگر مصطفیٰ کے پاس سونے کا انبار ہوتا اور اے دلہی پور کے غریب لوگوں، جب تمہارے گھروں میں فاقہ ہوتا، جب تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلاتے ہوتے، جب تمہیں کسی وقت کا کھانا میسر نہ ہوتا، جب عید کے وقت عید کے موقع پر تمہارے گھر میں نیا کپڑا نہ بنتا، تو تم روتے کہ وہ تو پیغمبر اسلام تھے، وہ تو امیروں کے لیے رہنما تھے، ہمارے لیے رہنمائی کیس لیے ہے؟ تمہاری تسلی کے لیے مصطفیٰ نے غربت اختیار کی، فقر و فاقہ اختیار کیا، مسکینی اختیار کی، تاکہ بتلا دیا کہ دنیا میں آنے والے غریب ہمارے امتی کہیں رنجیدہ نہ ہوں۔ جب وہ غربت کے زمانے میں رہیں، جب مفلسی کے زمانے میں رہیں، جب شکم پہ پتھر باندھنا پڑ جائے، جب فقیری اور محتاجی ہو، تو میری زندگی کو دیکھ لے کہ میں نے کیسے کیسے زندگی گزاری ہے، میں نے شیب ابی طالب میں کیسے زندگی گزاری ہے، میں نے مکے میں زندگی کیسے گزاری ہے، میں نے مدینے میں زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو نبی نے فقر و فاقہ کو اختیار کیا ہے تو ہم غریبوں کی رہنمائی کے لیے اور تسلی کے لیے اختیار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مر جانا بھوکے، مگر حرام کا لقمہ اپنے منہ سے اتارنے مت دینا۔ اپنی کمائی کو حلال کرو، بند کرو یہ جوا، بند کرو یہ سٹے۔ کرکٹ کے نام پہ جو ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں، جوا کی رقم لے لے کر اپنے گھروں میں آ رہے ہیں۔ باپ خوش ہو رہا ہے کہ بیٹا فریج لے کر آ رہا ہے، بیٹا الماری لے کر آ رہا ہے، بیٹے گھر کا سامان لے کر آ رہا ہے۔ لعنت ہے ایسے باپ پر، لعنت ہے ایسے بیٹے پر، لعنت ہے ایسے رزق پر جو جوئے کے ذریعے آتی ہے، حرام کمائی کے ذریعے آتی ہے۔ دنیا میں آسائش کے ساتھ تو رہو گے، لیکن پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم، جہنم اور صرف جہنم۔ دنیا میں جو آدمی حرام کی کمائی کھا لیتا ہے، جنت کی نعمتوں سے وہ آدمی محروم کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرنے کے لیے آئے تھے، تمہاری کمائی پاک ہونا چاہیے، تمہارا رزق پاک ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک دانہ کوئی آدمی حرام کھا لیتا ہے تو 40 دن کی عبادت اس سے قبول نہیں کی جاتی ہے۔ ایک شخص نے ایک دانہ کھا لیا، ایک لقمہ کھا لیا، کہیں دعوت کھا لی حرام کی، اور معلوم ہے کہ یہ حرام کی رقم ہے، اس کے بعد حج کرنے کے لیے چلا گیا، طواف کر رہا ہے، لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے، رمی جمار کر رہا ہے، وقوف عرفات کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری بھی دے دی ہے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے، ریاض الجنہ میں نماز بھی ادا پڑھ لی ہے، مقام ابراہیم کے پاس بھی صدقے ادا کر دیے ہیں۔ وہ سوچتا ہے میں پاک ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو حج کر لیتا ہے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج بھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، میں پاک ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص سے ایک دانہ حرام کھا لیتا ہے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کا طواف قبول نہیں ہوا ہے، اس کی زیارت رسول قبول نہیں ہوئی ہے، اس کا وقوف عرفات قبول نہیں ہوا ہے، اس کو حج و عمرہ قبول نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کے آتا ہے اور بال بکھرے ہیں، گرد و غبار پڑے ہیں، وہ اللہ اللہ یا رب یا رب یا رب کہہ کر دعائیں کرتا ہے، مگر اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لباس حرام کمائی کا ہے، اس کی غذا حرام کمائی کی ہے، اس کا جو بدن پروان چڑھا ہے وہ حرام کمائی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بیٹوں، میرے بھتیجوں، ہوش میں آ جاؤ، اپنی کمائی کو حلال بناؤ، اپنی نگاہ کو پاک بناؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کسی غیر محرم پہ تمہاری آنکھ اس نے نہ پائے، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ عریانیت فحاشی کتنی عام ہو گئی ہے۔ آج تو جشن عید میلاد النبی کو بھی میلہ ٹھیلا بنا دیا گیا ہے، مردوں عورتوں کی بھیڑ چلتی ہے۔ جو چیز باعث ثواب تھی وہ اسے لائق لعنت بنانے والے ہم لوگ ہیں۔
جشن عید میلاد النبی صحیح طریقے سے منایا جائے تو آسمان سے رحمتوں کا فرشتے رحمتیں لے کر آئیں گے، لیکن ہم لوگوں نے اس کا حلیہ اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی رہا کرتی ہیں۔ آج ہمارے گھر کی خواتین کا یہ عالم نہیں ہے، اتنے باریک کپڑے ہوتے ہیں کہ بدن جھلک رہا ہے، یا اتنے چست کپڑے ہوتے ہیں کہ بدن کی ساخت معلوم ہوتی ہے، یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور نگاہیں کس کی پلٹی ہیں؟ مسلمان بھائی کی۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے تو وہ ہماری بہن ہے۔ ہماری نگاہیں جس خاتون کے تعاقب میں آگے بڑھ رہی ہے کون ہے؟ ہماری بہن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، میرے اندر کئی برائیاں ہیں۔ بڑے ڈھیٹ قسم کے آدمی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے، رسول اللہ کی توجہ سے اور رحمت سے ان کے دل سے وہ سارے میل دور ہو گئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ کہا کہ یہ پسند کرو گے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ کہا کہ تم یہ پسند کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تمہاری خالہ تمہاری پھوپھی کے ساتھ؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی پھوپھی ہے۔ نبی کا یہ فرمانا تھا کہ دل سے سارا غبار دور ہو گیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آئے۔ میرے نوجوان بھائیوں، کبھی سوچا ہے یہ کون ہے؟ جب آدمی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، وہ بھی گناہ زنا میں، تو زمین آسمان سب اس کے لیے لعنت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، ڈاکہ ڈالنے والا جس وقت ڈاکہ ڈالتا اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور قتل کرنے والا جب قتل کرتا اس وقت مومن نہیں رہتا۔ اگر زنا کے عالم میں مر گیا تو وہ مسلمان نہیں مرے گا، کافر ہو کر مرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے نا تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر اس طرح سایہ فکن ہو جاتا ہے، اس وقت اس کے وجود کے اندر ایمان نہیں رہتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان رہے اور زنا بھی کرے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ جب اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے تب وہ زنا کرتا ہے۔ اپنے ماحول کو پاکیزہ ماحول بناؤ۔ یہ جشن عید میلاد النبی کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی اسی لیے دنیا میں آئے تھے، وہ عزت کی ہم تاکہ پاک بنا دیا جائے، تمہارا ذہن پاک ہو جائے، تمہارا خیال پاک ہو جائے، تمہارا دل پاک ہو جائے، تمہارا ضمیر پاک ہو جائے، تمہارا وجدان پاک ہو جائے، تمہاری سوسائٹی پاک ہو جائے، تمہارا گھر پاک ہو جائے، تمہارا ماحول پاک ہو جائے، تمہارا معاشرہ پاک ہو جائے، تمہاری بستی پاک ہو جائے، پورا علاقہ پاک ہو جائے، اور لگے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کی بستی ہے۔ پھر دیکھو کہ صبح شام اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں لے کر آئیں گے۔ کم کماؤ گے مگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکتوں کا دروازہ کھول دے گا۔ اللہ کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، اور پاک صاف زندگی اختیار کرو۔ زبان کو پاک کرو، کبھی برا جملہ زبان پہ آنے نہ پائے۔ آنکھ کو پاک کرو، آنکھ سے گناہ ہونے نہ پائے۔ کان کو پاک کرو، غلط بات سننے کے لیے تیار نہ ہونا۔ پاؤں کو پاک رکھو، غلط راستے پر مت چلنا۔ ہاتھ کو پاک رکھو، ہاتھ سے کبھی گناہ مت کرنا۔ جب اتنا پاک بن جاؤ گے، اپنے خیال کو، اپنے ذہن کو، اپنے شعور کو پاک رکھو گے تو انشاءاللہ پاکوں میں شمار ہو جائے گا، اور جنت میں وہی جائے گا جو پاک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پاک جگہ جو تیار کی ہے اس کا نام ہے جنت۔ جنت میں کوئی ناپاک نہیں جائے گا، پاک جائے گا۔ لقد من اللہ والمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔